تا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے حجتیں کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا ہوں، اور میرے پیرو بھی۔ اور اہل کتاب اور مشرکین عرب سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ اسلام قبول کریں تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہو جائیں گے، اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے اور بس، اور اللہ تو خود اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نیز ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو اعمال و ان اخلاق میں انصاف کی تعلیم دیتے ہیں، تو ان کو خبر دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا میں اور آخرت میں غلط اور برباد ہو گئے، اور سزا کے وقت ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو تورات کا کافی حصہ دیے گئے تھے؟ اللہ کی کتاب کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض انحراف کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو گنتی کے چند روز آگ لگے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے۔ سو ان کا کیا حال ہوگا جب کہ ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہر ایک آدمی کو پورا بدلہ ملے گا جو بھی اس نے دنیا میں کیا تھا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے، اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے، اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا، اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور تو ہی بے جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ مسلمانوں کو مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنانا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی عہد نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ جب تم کو ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے، تم چاہے اپنے دلوں کی باتیں پوشیدہ رکھو اور چاہے ظاہر کرو، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس روز ہر شخص اپنی نیکی اور اپنی بدی کو موجود پائے گا، تو جس کی برائیاں بہت سنگین اور زیادہ ہوں گی، وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان یا اس کی برائیوں کے درمیان دور کی مسافت ہوتی، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ ہوا ترجمہ۔ سلسلہ بیان گزشتہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس اگر دین ہے تو وہ اسلام ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی زندگی کے ہر معاملے میں اطاعت و فرما برداری۔ جو لوگ
کتاب آنے کے بعد اختلاف کرتے ہیں تو کیا ہے اس کی وجہ کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وجہ سے، اور جو لوگ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ظاہر ایسے لوگ اللہ رب العالمین سے کیا ہے اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اللہ رب العالمین جلد ان سے حساب لینے والے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ اس حقیقت کے جو ہے انکشاف کے بعد، یہ حقیقت ان کے سامنے آنے کے باوجود، کون ہے اس سے کہ اہل کتاب ہیں اور مشرکین عربی مخاطب ہیں، تو وہ لوگ حقیقت کے خلاف اگر آپ سے حجت کریں، پھر بھی اگر یہ آپ سے حجتیں کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کیا حجت ہے؟ وہ حجت یہی ہے کہ جو ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کائنات کے فرمانروائی میں مردہ غائب ہستیاں بھی جو ہے شریک و دخیل ہیں، اور یہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ بالکل نیا دین ہے، جو ہمارے پاس جو دین چلا آ رہا ہے اس کے خلاف ہے، ہمارے باپ دادا کے طریقوں کے خلاف یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس تعلق سے یہ لوگ آپ سے اگر حجتیں کریں تو وہ لوگ اس حقیقت کو مانیں یا نہ مانیں، بہرحال آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کے سامنے میں تو اپنا رخ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف کر چکا ہوں، میں اپنا تعلق اپنے رب سے خاص جوڑ چکا ہوں، اور پھر کیا ہے مجھ پر جو لوگ ایمان لائے میرے متبع جو ہوں گے وہ بھی جو ہے نا اسی بات کو ماننے والے ہیں، سمجھا، وہ بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری قبول کر لیے۔ اور اہل کتاب اور مشرکین اب سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو، جب یہ حقیقت ہے تم جن طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہو وہ مشرکانہ عقائد ہیں، وہ مورثی طریقے ہیں، باپ دادا کے طریقے ہیں، اور میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ رب العالمین کی وحی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، تو اس حقیقت کو میں قبول کر لیا اور میرے جو ہے نا پیرو بھی اس حقیقت کو قبول کر لیے، تو پھر کیا تم موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنا چاہتے ہو، مغفرت اور جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو کیا میں جو دعوت میں جس رب کو اپنا الہ واحد مان کر اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا ارادہ کر لیا ہوں اور عزم کر لیا ہوں، اور میرے ساتھی بھی یہ عزم کر لیے ہیں، تو کیا پھر تم لوگ بھی اس حقیقت کو قبول کرتے ہو؟ کس کو بول رہے ہیں رب العالمین؟ کس کے ذریعے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشرکین عرب کو اور پھر اہل کتاب کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اس حقیقت کو کیا تم قبول کیے؟ سو اگر وہ اسلام قبول کریں تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہو جائیں گے، اگر وہ لوگ اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو جو دین اسلام ہے زندگی کے ہر معاملے میں اسی کی اطاعت و فرما برداری، اسی کی عبادت اور مشکل و حاجت اور پریشانی میں اسی سے راست دعا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی کیا ہے بندگی ہے، وہی اسلام ہے۔ تو پھر اگر یہ لوگ اس حقیقت کو قبول کر لیے تو یہ بھی سیدھے راستے پر ہیں، سیدھے راستے پر ہو جائیں گے۔ اگر وہ روگردانی کرتے ہیں یا پھر یہ لوگ اس حقیقت کے باوجود حق بات کا انکار کرتے ہیں، وہی پچھلے اپنے باپ دادے کے طریقے پر جو ہے نا اڑ جاتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں، تو کیا کرو آپ کہہ دیجئے کہ میرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، میرے ذمے منوانا نہیں ہے، صرف میرے ذمے حق بات کو اللہ کی وحی کو تم تک پہنچا دینا ہے۔ اور اللہ کرے تو خود اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین انسانوں میں سے ایک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جو ہے نا مبعوث کر کر آپ پر حق بات کتاب کے ذریعے نازل کر کے اس حق کو کون قبول کر رہے ہیں، کون انکار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین حشر کے دن ان کے اپنی فکر اور عمل کے مطابق بدلہ دیں گے۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین کی اس اختیار میں کوئی دخیل و شریک نہیں ہے۔
بے شک جو لوگ اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نیز ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو اعمال و اخلاق میں انصاف کی تعلیم دیتے ہیں، تو ان کو خبر دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ظاہر ہے ہر زمانے میں حق کو قبول کرنے والے تھوڑے ہی لوگ رہے۔ جب نبی وقت لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرتے تو ظاہر ہے ان کا ساتھ دینے والے، ان پر ایمان لانے والے تھوڑے ہی لوگ ہوتے۔ جب حق کو قبول کرنے کے بعد وہ لوگ حق پر ڈٹ جاتے، جم جاتے، اور پھر یہ جو کام ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی جو ہے نا نہیں رہا، بلکہ حق کو قبول کرنے والے اور حق پر قائم رہنے والے قیامت تک ہوں گے۔ جو لوگ حق پر قائم رہنے والوں کو، حق کو پیش کرنے والوں کو، اور جس میں انبیاء کرام جو سر فہرست ہیں، ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو حق پر قائم رہ کر عملی طور پر حق کو پیش کرنے والے، تو ان کو بھی جو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو خبر دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ جو ہوا کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرے اور ہر زمانے کے پیغمبر لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرے اور ان کا ساتھ دینے والے یا انبیاء کرام کو بھی قتل کرے، تو پھر آنے والے زمانے میں بھی لوگ جو ہے نا جو حق پر قائم رہیں گے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ یہ بتانا منظور ہے اللہ رب العالمین کو کہ تم لا الہ الا اللہ کی دعوت قبول کر کے یوں ہی جنت میں نہیں جا سکتے، بلکہ کیا کرنا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کر عملی ثبوت فراہم کرنا پڑے گا، ہر میدان میں عملی ثبوت فراہم کرنا پڑے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ کر لیے بس، سمجھے نہیں آپ، کلمہ آپ کا اقرار کر لیے اور عمل کا موقع آ گیا وہی دنیا پرستوں کے جیسا زندگی گزار رہے ہیں۔ آج اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کا حال یہ ہے، معاملات میں گول ہے۔ کل ایک صاحب بتا رہے تھے ریتی اور اینٹ کنکر کے جو کاروبار کے تعلق سے بتا رہے تھے کہ مسلمان کاروبار کرنے والے ہیں اس میں، لیکن وہ دھوکے کے جو طریقے بتا رہے تھے کہ مسلمان دھوکے باز ہیں، دیکھ کے خریدنا ان سے، اینٹ دیکھ کے لینا، گنتی کچھ رہتی ہے، رہتے کچھ ہے اس کے اندر، تو کیا ہے یہ؟ صرف ان کے سامنے دنیا ہے۔ اگر واقعی ہم جو ہے نا عملی طور پر اپنے ایمان میں سچے ہونے کا عملی ثبوت فراہم کرتے تو اللہ رب العالمین کیا بتا رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو کیا کرو کہ جب بھی بات کرو، سچی بات کرو، پکی بات کرو، اپنے قول میں سچے ہونے کا عملی ثبوت فراہم کرو۔ زبان جمع خرچ نہیں، عملی ثبوت ہونا کہ واقعی میں ایمان میں سچا ہوں، میں سچا مسلمان ہوں، میرے سامنے آخرت کا نفع ہے، میرے سامنے آخرت کا نقصان ہے، یہ دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے، تو ظاہر ہے سچے ہونے کا ثبوت فراہم کرو، تو جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر تمہارے گناہوں کی مغفرت کی جائے گی۔ اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں فقد فاز، وہ کامیاب ہو گئے، فوزا عظیما، بہت بڑی جو ہے نا کامیابی جنت کی شکل میں حاصل ہوگی۔ تو ہمارا مقصد حیات مغفرت و جنت ہے۔ ہم دنیا میں زندگی گزارنا کس طرح؟ دنیا برائے دنیا کا نظریہ نہیں، دنیا برائے آخرت کا نظریہ اختیار کرتے ہوئے ہم دنیا کو استعمال کرنا چاہیے۔ دنیا کو استعمال کر کے ہم آخرت کی زندگی کو دوزخ سے بچانے، مغفرت جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ وقت ہم کو موت تک دیا گیا ہے، یہ مہلت ہم کو کب تک ہے؟ موت تک مہلت ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو معاملہ قیامت تک ہوگا، تو ایسا جو لوگ کریں گے، اور ایسے لوگوں کے دنیا میں جو اعمال باطل پرست ہونے کے باوجود ان اپنے اعمال کو حق کو مٹانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، حق کو دبانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، حق بولنے والوں کو جو شہید کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں،
اس کے لیے وقت صرف کر رہے ہیں، مال صرف کر رہے ہیں، اپنی توانائیاں لگا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا آخرت میں کیا بدلہ ملے گا؟ ان کے یہ اعمال دنیا اور آخرت میں کیا ہوں گے؟ غارت کیے جائیں گے، ان کا کوئی بدلہ ان کو نہیں ملے گا۔ سمجھا؟ بدلہ کیا ملے گا؟ جہنم کے سوا ان کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں غارت اور برباد ہوں گے، اور سزا کے وقت ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ ظاہر ہے جب اللہ رب العالمین فیصلہ کر دیں گے، جو لوگ حق کو مٹانے میں جو لوگ طاقتیں ساتھ دی تھی، حکومت وقت بھی صحیح، دولت مند آدمی صحیح، سمجھے نہیں آپ، رئیس آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، کہ حق کو مٹانے کے لیے، حق کو جو ہے نا روکنے کے لیے جو کوششیں کیا، ان کا جو ساتھ دیا، ظاہر ہے یہ کوئی طاقتیں ایسی نہیں ہوں گی جہاں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا سکے۔ سمجھا؟ تو کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین مالک یوم الدین ہیں، وہاں جو فیصلہ ہوگا کسی کی طاقت کے بلبوتے پر نہیں ہوگا، دولت کے بلبوتے پہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں جو انصاف ہوگا کیسے ہوگا؟ عمل اور ایمان کے جو ہے نا صحیح ہونے کی بنیاد پر جو ہے نا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں کوئی طاقت کام آنے والی نہیں، جس کا ایمان شرک سے پاک ہوگا اور اس کے اعمال صالحہ ہوں گے۔ عمل صالح کا اطلاق انہی اعمال پر ہوگا جو اپنے طور پر جو ہے نا نیکی کر لے کے سمجھیں گے کہ عمل صالح نہیں ہے، وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسوہ صحابہ کے روشنی میں جو کام آخرت میں دوزخ سے بچنے کے لیے کیا جائے گا، جنت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے گا، اسی کام پر عمل صالح کا اطلاق ہوگا۔ تو ظاہر ہے جو لوگ عمل صالح اور ایمان کو شرک سے بچائیں گے وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ جتھا ہو، آدمیوں کی کثرت ہو، کوئی بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان عموماً دنیا کے اندر دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا والوں کا ساتھ دے کر حق بات معلوم ہونے کے باوجود دنیا حاصل کرنے کے لیے حق سے ہٹ کر باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ باطل پرستی آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم خود النار، ہرگز ان کا مال، ان کی اولاد آخرت میں کام نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں یہ مال، یہ اولاد کام نہیں آ سکتی، بلکہ یہ لوگ کون ہوں گے؟ اولئک هم خود النار، یہ جہنمی ہوں گے، بولے اللہ رب العالمین۔ جو ظاہر ہے جہنم سے بچنے کے لیے مال اولاد کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہیں، سمجھا، جو آخرت کے لیے کیے جانے والے ہیں۔ اے نبی کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو تورات کا کافی حصہ دیے گئے تھے؟ اللہ کی کتاب کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض انحراف کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو گندی کے چند روز آگ لگے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے۔ یہ بہت بنیادی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین پچھلی جو ہے امتوں کے واقعات اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ امت محمدیہ اس بگاڑ میں مبتلا نہ ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم پچھلی جو ہے امتوں کے بگاڑ کو برابر کتاب میں پڑھ رہے ہیں، لیکن عوام الناس سمجھ کر نہیں پڑھ رہی ہے۔ لیکن آج ہمارے علماء جو تعویلات کرتے ہیں کہ اس کتاب میں اللہ رب العالمین اہل کتاب کے بگاڑ کو بیان کر دیا، ظاہر ہے ان آیات کو کیا بول رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے ہے، یہ یہودیوں کے لیے ہے، یہ نصرانی کے لیے ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہے۔ جہاں ایمان والوں کی بات آ جاتی ہے تو وہ ہمارے واسطے ہے، سمجھا؟ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن مجید علم کی کتاب ہے، علم کے ذریعے انسان کی جہالت دور ہونا چاہیے۔ جہالت دور کرنے کے لیے اللہ کی اس علم کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ کتاب میں اللہ رب العالمین اس کتاب کے بارے میں جو بات بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ بشکل قرآن آ چکا ہے، یہ سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے نسخہ شفا ہے۔ جو نسخہ شفا سمجھ کر اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں پوائنٹ آؤٹ کر دیے کہ حب دنیا، دل کی بیماریاں کیا ہے؟ حب دنیا سب سے پہلی جو بیماری ہے، جس کی وجہ سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کفر کرتا ہے، منافقت اختیار کرتا ہے، ہر قسم کے نافرمانی کرتا ہے اپنے رب کی، سمجھا؟ تو ان بیماریوں کو معلوم کر کے، اپنی زبان میں قرآن سمجھ کر پڑھ کے ان بیماریوں کو معلوم کر کے ان سے توبہ کرتا ہے، تو ظاہر اللہ فرماتے ہیں ہدی ورحمۃ للمؤمنین، ایسے پڑھنے والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور اللہ کی ہدایتوں پر جو لوگ عمل پیرا ہوں گے، ہدایت کو قبول کر کے عمل پیرا ہوں گے، اور وہ لوگ کیا ہے؟ اللہ کی عارضی اور ابدی رحمتوں کے مستحق ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ بیماریاں ہیں تو اللہ رب العالمین پچھلی جو ہے امتوں کے بیماریوں کو بیان کیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے جو ہے نا اندر کی بیماریوں کو نکالنا چاہیے، جبکہ ہم اپنے ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے ہمارے پروردگار، اس جنت کو جانے کا، منزل کو پہنچنے کا سیدھا راستہ ہم کو دکھلائیے، اس راستے پر لے چلیے۔ اور پھر کیا ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ جن پر آپ کے انعام یافتہ بندے عمل کرے چلے۔ وہ کون بندے ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتے ہیں انعام یافتہ بندے سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں، اس کے بعد صدیقین ہیں، اس کے بعد شہداء ہے، صالحین ہیں۔ ان کے راستے پر ہم کو لے چلیے، ہاں ان کے راستے پر ہم کو مت لے چلیے جو آپ کے غضب کے مستحق ہوئے اور گمراہ ہوئے، ان لوگوں کے راستے پہ ہم کو نہ لے چلیے، تاکہ ہم اپنی منزل سے محروم ہو جائیں، ہمارا ٹھکانہ مغفرت جنت کی بجائے جہنم ٹھکانہ ہو۔ یہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین اہل کتاب کے بگاڑ کو بیان کیے، اور آج اسی بگاڑ میں ہم جو ہے نا پھنسے ہوئے ہیں۔ تو کیا پھر ہماری دعا قبول ہوگی؟ ہم دعا تو مانگ رہے ہیں، لیکن دعا قبول ہونے کے لیے ان کے راستے سے اجتناب کرنا چاہیے، ان کے جو ہے نا فکر سے بچنا چاہیے، ان کے عقائد کو چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ پورے کے پورے انہی کے جو ہے عقائد ہیں، انہی کے اعمال ہیں، انہی کی فکر ہے، تو پھر کیا انجام ہوگا ہمارا؟ ظاہر ہے ان کا جو انجام ہوگا وہی انجام آج ان کے راستے پہ چلنے والوں کا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو طریقہ تجویز کیے سیدھا راستہ، کہ وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے نا ہم اللہ رب العالمین جیسا جو ہے نا قرآن مجید میں صحابہ اکرام کو ایمان اور عمل صالح میں معیار قرار دیے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسا ایمان لاؤ گے جیسا صحابہ رسول ایمان لائیں تو ہدایت پر ہیں۔ آمنوا کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ رسول ایمان لائے ہیں، یہ تو ایمان میں معیار ہے۔ پھر عمل میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت آ جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، سبیل المؤمنین، ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر، ان صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر نیکی اور ثواب کا، دوزخ سے بچنے کا، مغفرت جنت حاصل کرنے کا کوئی نیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، جدھر جاتے ہیں جانے دیں گے، مگر انجام ان کا کیا ہوگا؟ جہنم ٹھکانہ ہوگا، جس میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بات کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہجرت اور انصاریت میں جو لوگ سبقت کیے، آگے آگے رہے، ان صحابہ اکرام کی احسن انداز میں جو پیروی کریں گے ایمان اور عمل کے اندر، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔
تو اللہ رب العالمین ہم کو جنت کو جانے کا سیدھا راستہ یہ بتلا رہے ہیں. ہم وہ راستہ چھوڑ کر اگر ہم جو ہے نا گمراہ کن لوگوں کا، اللہ کے جو ہے نا عذاب کے مستحق جو بندے ہوئے ہیں اہل کتاب کا راستہ اختیار کریں گے تو کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سمجھا؟ تو اللہ رب العالمین یہاں جو بات بتا رہے ہیں وہ یہی بات ہے کہ جو لوگ کہ اللہ رب العالمین کے راستے پر جو لوگ چلتے ہیں، دین کو جو لوگ اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس دن اللہ رب العالمین کے سزا سے کوئی بچا نہیں سکتے. تو ظاہر ہے جب یہ طریقہ ہمارے سامنے متعین ہے تو پھر ہم اپنے جو ہے نا عقیدے کا، اپنے عمل کا جائزہ لینا ضروری ہے. تو کیا بات ہے یہاں پہ؟ اللہ رب العالمین یہاں اہل کتاب کے تعلق سے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، اہل کتاب. تو پھر دینے کے بعد کتاب پر ایمان رکھنے کا جو بنیادی جو ہے تقاضا یہ ہے کہ ان کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے کتاب کی طرف بلایا جاتا ان کو. تو اللہ فرماتے ہیں اس میں سارے لوگوں میں سے کچھ لوگ اس حکم کو ماننے سے انحراف کرتے، نافرمانی کرتے. تو اللہ رب العالمین نافرمانی کرنے کی علت کیا ہے بیان کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوزخ میں چند دن جلیں گے. جو نافرمانی جو کر رہے ہیں نا اس کے سزا پائیں گے. نافرمانی کریں گے دنیا میں بھی مزے میں دنیا کا عیش لوٹیں گے، دنیا کے مزے اٹھائیں گے، دنیا کا فائدہ بھی حاصل کریں گے، اور آخرت میں جو معاملہ ہے نا چند دن جلیں گے، جتنے گناہ کر لیے اتنی سزا، پھر اس کے بعد جنت میں آ جائیں گے. یہ ان کا عقیدہ تھا. کتاب پر ایمان رکھنے والوں کا جو عقیدہ رہا، جب وہ کتاب پر ایمان رکھنے کا لازمی یہ تقاضا ہے ان کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کو کتاب کی طرف بلایا جاتا، تو کتاب پر عمل کرنے کی بجائے، کتاب کے حکم پر عمل کرنے کی بجائے اس میں سے ایک گروہ حکم کی نافرمانی کرتا اور الزام سے کہ ہم جتنے گناہ کر لیے اتنی سزا ملے گی، اس کے بعد جنت میں جائیں گے. اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے سورہ مائدہ 44، 45، 47 نمبر کی آیت میں بتا رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ رب العالمین کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر ان کے معاملات کا فیصلہ کتاب کے مطابق کیا جاتا ہے، سمجھا، تو اس فیصلے کو نہیں مانتے، سمجھا. ظاہر ہے اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو کتاب کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں. ظاہر ہے کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کے باوجود جو لوگ نہیں مانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں. 3 فرد جرم لگا رہے ہیں اللہ رب العالمین، سمجھا. تو ظاہر ہے یہاں جو ان کا جو بگاڑ تھا کہ ہم جو نافرمانی کر رہے ہیں، جتنے گناہ کر لیے اتنی سزا، اس کے بعد جنت گھٹ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بات وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. ان کا اپنا گھڑا ہوا جو دین ہے، افترائی دین ہے، کہ ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ جتنے گناہ کر لیے اتنی سزا، اس کے بعد جنت. یہ ان کا گھڑایا ہوا دین ہے، ان کا بناوٹی دین ہے، لیکن اللہ کا دین نہیں ہے، دین اللہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین پر کا دین وہ ہے کہ زندگی کے جن معاملات میں اللہ تعالیٰ جو حکم دیے اس کی پیروی کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اپنے طور پر گھڑنا باتیں نہیں. اور یہی بات اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی جو ہے 80 نمبر کی آیت میں بتا رہے ہیں کہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات ام اتخذتم عند الله عهدا لم يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. یعنی اہل کتاب کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ہے نا ہم چند دن جل کے نکلیں گے، سمجھے آپ. تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگ اللہ رب العالمین سے کوئی پٹا کو ایگریمنٹ کرا لیے
جب اللہ رب العالمین سے اگریمنٹ کرانے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے عہد کی جو ہے نا خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ یا پھر اللہ رب العالمین پر تم ایسی جھوٹی باتیں باندھتے ہو جس کا تم کو علم نہیں ہے؟ یاد رکھیے یہاں جو بات اللہ رب العالمین بتا رہی کیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ تو علم کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی یہ کتاب وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم تمہاری طرف ایک کتاب ایسی لے آئے ہیں جو علم کی تفصیلات ہیں۔ یہ کتاب علم ہے، ہم کو اس کتاب کے ذریعے یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین بخش دے گا، کہیں آپ کو دلیل نہیں ملے گی۔ لیکن یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اپنے طور پر باتیں کہہ رہے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ جس کے تعلق سے تم کو علم نہیں ہے ایسی باتیں کہتے ہو۔ یہ بات اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ علم دراصل اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی اس کتاب کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ علم دیے ہیں وہ کیا ہے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، انسان کو دنیا میں جو اللہ رب العالمین موقع دیے ہیں کہ عمل کا، اس کا جو امتحان ہے عمل کے ذریعے جیسی کرنی کرے گا وہی اس کو بدلہ ملے گا، نیکی کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، برائی کرے گا اسی کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا کہ من مانی زندگی گزاریں یا پھر دل میں آیا کر لیے، خواہشات کے خلاف پڑا چھوڑ دیے، تو پھر جتنے گناہ کر لیے، نافرمانیاں کر لیے سزا پائیں گے، اس کے بعد جنت میں جانے کا جو عقیدہ ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کتاب کی روشنی میں گھڑا ہوا دین ہے۔ آج وہی بگاڑ امت محمدیہ کے اندر کون بول رہے ہیں؟ ہمارے رہبر، ہمارے رہنما یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امت محمدیہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گی، اپنے گناہوں کی وجہ سے چند دن دوزخ میں جلے گی، پھر اس کے بعد میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باہر آئے گی، نکال لیے جائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ ڈال کے جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا جہنمی کو نکالنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے، یہ جو عقیدہ ہے اہل کتاب کا عقیدہ ہے، یہ اہل کتاب کے بگاڑ کو اس لیے بیان کیا اللہ رب العالمین تاکہ امت محمدیہ اس بگاڑ میں نہ پھنسے۔ لیکن افسوس ہے کتاب ہدایت رکھتے ہوئے آج امت محمدیہ کی اکثریت اسی بگاڑ میں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے دلوں سے وہ جو ہے نا جہنم کا خوف نکال لیا گیا۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے، آخرت کا خوف ہمارے دلوں سے نکال لیا گیا۔ کہ ظاہر ہے کہ جو ہے یہ جو عقائد جس کو بگاڑنے کی وجہ سے آج مسلمان دوزخ سے مطمئن ہو گئے، اور جنت تو کیا دنیا بھی ہمارے لیے عیش کا مقام ہے، اور آخرت تو ہمارے لیے ہماری ہے، کوئی اللہ یا ملا یا ڈیوڈ جانسن دوزخ میں جانے والے ہیں۔ آج یہ تصورات ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی اس علم کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں گے، ظاہر ہے ہماری فکر بنے گی، اور فکر کے تحت انسان کے اعمال ہیں، ہماری فکر بدلے گی جب جا کے ہمارے اعمال سدھر جائیں گے۔ اگر ہم اپنی فکر کو سدھارنے کے لیے اللہ کی اس کتاب ہدایت کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، ظاہر ہے وہی باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی جو ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے جو ہے نا کیا ہے مفتیان باتیں کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بات اللہ کے پاس چلنے والی نہیں ہے۔ کیوں چلنے والی نہیں ہے؟ کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل علمی نہیں ہے۔ اللہ کی اس علم کی کتاب میں وہ بات نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، جو لوگ برائی کرتے ہیں، برائی کماتے ہیں اور اسی برائی میں گھر جاتے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہوں گے۔ ظاہر ہے اگر موت سے پہلے توبہ کریں گے اللہ رب العالمین غفور و رحیم ہے۔ اگر جو ہے نا گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جتنے گناہ کر لیے اتنے سزا ہے، دنیا میں آئیں بھائی ہو ہی جاتے ہیں گناہ، لہٰذا گناہ کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین کا یہ کہیں فرمان نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں پر ظالم نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں بولا کہ تم جتنے گناہ کر لیے لازمی تم کو جہنم میں جو ہے نا جانا پڑے گا، اللہ یہ نہیں بولے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جس آن بندہ توبہ کر لیتا ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے پچھلی زندگی سے، اللہ فرماتے ہیں پچھلا ریکارڈ معاف، سمجھا؟ پھر آنے والی جو زندگی ہے
عزم اور ارادے کے تحت بندہ ایمان لائے گا، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، بے شک میں غفار ہوں کس کے لیے؟ لمن تابا، جو اپنی پچھلی زندگی سے نافرمانی سے توبہ کرتا ہے، کیا معنی رک جانا۔ اور توبہ کے تعلق سے اللہ کی ہدایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کے سامنے سچی توبہ کرو۔ ایسا نہیں کہ جو توبہ کر لیے پھر کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں پھر کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ایسا کرتے کرتے کفر میں آگے بڑھے گا، اسی کفری کے حالت میں مرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ سمجھا؟ تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں وہ آمنا، اور اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھتے ہیں، وہ عمل صالحا، اور عمل صالح کرتے ہیں، یعنی اپنا ایمان عمل کے ذریعے ثبوت فراہم کرتے ہیں یا ہم ایمان والے ہونے کا، ثم اہتدی، اس پر مرتے دم تک جمے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں ان کے لیے غفار ہوں۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین جو موقع دے رہے ہیں، آج ہم اپنی فکر کی اصلاح کے لیے اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے، اللہ کے قانون کو معلوم کر کے، پچھلی زندگی سے توبہ کر کے آنے والی زندگی کے لیے عزم اور ارادہ کرنا چاہیے، اور نافرمانی کو چھوڑتے ہوئے نیکی پہ جو ہے نا نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔